بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑے سے جو لیے اور ان کو پیس لیا، اور ان کو پیس کے پھر ان کا خطیفہ بنایا۔ خطیفہ کہتے ہیں آٹے اور دودھ کو جب ملا کر پکایا جاتا ہے، یعنی اس کو آپ دلیا سمجھ لیں، تو جو کہ آٹے کو پیسا انہوں نے، اس کے بعد دودھ ملا کر کے اسے پکایا، اور پھر ان کے پاس جو گھی کا ڈبہ تھا اس میں سے گھی نچوڑا، اور جب وہ تیار ہو گیا تو پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر کے لاؤں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور اسے تناول فرمائیں۔ تو اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس تشریف فرما تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب میں نے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا کھانے کے لیے دعوت دی، کھانا کھانے کے لیے بلایا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا صرف میں نے آنا ہے یا میرے ساتھ یہ جتنے صحابہ کرام بیٹھے ہیں یہ بھی آئیں گے؟ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا، اور واپس آ کر کے میں نے حضرت ابو طلحہ جو کہ حضرت انس بن مالک کے سوتیلے باپ تھے، ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ایسا ارشاد فرما رہے ہیں کہ صرف میں آؤں یا میرے ساتھ جو باقی صحابہ کرام ہیں وہ بھی میرے ساتھ چلیں۔ تو اب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ تو صرف آپ کے لیے کھانا ہے یا ایک بندے کا کھانا ہے جو ام سلیم یعنی میری بیوی نے آپ کے لیے تیار کیا ہے؟ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا کہ آپ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر کے جلوہ فرما ہو گئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا منگوایا جو تیار کیا گیا تھا جو کہ آٹے سے، اس کو سامنے رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اور اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ 10 آدمیوں کو گھر کے اندر بلا لو۔ اب 10 آدمیوں کو اندر بلایا جاتا رہا، وہ کھانا کھاتے اور پیٹ بھر کے کھانا کھاتے، واپس چلے جاتے، پھر اگلے 10 آ جاتے۔ تو یوں 10 آدمیوں کی ٹولیوں میں آدمیوں کو، لوگوں کو بلایا جاتا رہا، اور وہ کھانا کھاتے اور پیٹ بھر کر کے کھاتے اور پھر واپس چلے جاتے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے شمار کیا کہ ہمارے گھر میں تقریباً 40 لوگوں نے کھانا کھایا، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس میں 70 کی تعداد بھی بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھ کر تشریف لے جانے لگے تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اب حضور نے بھی کھانا تناول فرمایا، گھر والوں نے بھی کھانا کھایا، حضور کے ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت تھی اس نے بھی کھانا کھایا، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ کھانا جتنے کا جتنا ہے ابھی تک پڑا ہوا ہے،
اور اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں چند ایک اہم باتیں بھی معلوم پڑتی ہیں جو ہمارے لیے درس ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات کہ اگر آپ کے پاس جگہ کم ہے اور لوگ زیادہ ہیں، یعنی کھلانے کی جگہ کم ہے، ایسی جگہ کہ جہاں 10 ہی لوگ بیٹھ سکتے ہیں یا 12 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، تو آپ اپنے گھر کے اندر ہی اہتمام کر کے باقی بٹھانے کا انتظام باہر کر لیں، اور پھر کھلانے کے لیے آپ تھوڑے تھوڑے لوگوں کو بلائیں جب وہ کھانا کھائیں اور واپس چلے جائیں۔ اور یہ بہت سارے دیہات میں یہ طریقہ پایا بھی جاتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر یا دیگر جو تقریبات ہوتی ہیں ان کے موقعوں پر تھوڑے تھوڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، وہ آتے ہیں، کھانا تناول کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو مزید اس حدیث مبارکہ سے بات پتہ چلتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ مل کر کھانے میں بڑی برکت ہے۔ یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معجزہ تو ظاہر ہوا، وہ الگ بات، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تشریف لا سکتے تھے، کیونکہ اہل خانہ کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ کھانا تو اتنا ہے جو صرف آپ کے لیے تیار کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ جو لوگ لے کر کے آئے، پھر حضور نے ان کا انتظام بھی اپنی طرف سے ہی فرمایا معجزاتی طور پر۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس سے ہمیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام صحابہ کرام کی جماعت کو بھی اپنے ساتھ شامل رکھا، یعنی مل کر کھانے میں، مل بانٹ کر کھانے میں بڑی برکت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان برکتوں سے لطف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج کل تو سگے رشتہ دار بھی مل بیٹھ کر کھانے کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو برکت تھی معجزے کی، جس کا نظارہ کیا حضرت انس بن مالک نے اور ان کے گھر والوں نے، کہ حضور تشریف بھی لائے، حضور نے جلوہ بھی فرمایا، حضور نے کھانا بھی تناول فرمایا، حضور نے اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی کھلایا، اور پھر حضور نبی رحمت علیہ السلام جب تشریف لے جانے لگے تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے کھانے کے اندر بھی کمی نہیں ہوئی تھی جو حضور کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں کہ منگتے کا بھلا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں بلا شک و شبہ آج بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی رحمت علیہ السلام کے ساتھ بے پناہ محبت کی صورت میں، آپ کی اطاعت کی صورت میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہوئے کثرت سے درود شریف پڑھنے کی صورت میں اللہ رب العزت ہمیں یہ نبوی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔